أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 262 ہے، 262 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی معنی دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، بطانتاً دلی دوست، من دونکم، سوائے اپنے لوگوں کے، لا یعلونکم، وہ تمہیں کمی نہیں کرتے، خبالہ، برباد کرنے میں، ودو، وہ چاہتے ہیں، ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا، قد بدت، تحقیق ظاہر ہو چکا ہے کہ البغضاء، بغض، من افواہہم، ان کے منہوں سے، وما تخفی، اور جو چھپاتے ہیں، صدورہم، ان کے سینے، اکبر، وہ بہت بڑا ہے، قد بینا، تحقیق کے ہم نے بیان کیا، لکم الآیات، تمہارے لیے نشانیاں، ان کنتم تعقلون، اگر تم ہو عقل مند۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، اپنے سے باہر کے کسی شخص کو رازدار نہ بناؤ، یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ، بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو کچھ دشمنی ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے، ہم نے پتے کی باتیں تمہیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، بشرطے کہ تم سمجھ سے کام لو۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے جو باتیں بتائی ہیں وہ 6 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ اللہ نے بیان کی کہ دیکھو مسلمانوں، اپنے سوا دوسروں کو رازدار مت بناؤ۔ دوسری بات یہ بتائی کہ یہ دشمن تم سے برائی چاہنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ تیسری بات یہ بتائی کہ ان دشمنوں کو یہ بات پسند ہے کہ تم کو تکلیف میں ہو، تم تکلیف میں پڑے رہو۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ مسلمانوں سے بغض ان دشمنوں کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے۔ پانچویں چیز یہ بتائی کہ ان کے دلوں میں جو بغض ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کے مقابلے میں جو ان کے منہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ چھٹویں چیز یہ بتائی کہ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو ہم نے تمہارے سامنے یہ صاف صاف باتیں ظاہر کر دی ہیں۔ بات کیا ہے؟ کس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ بات کہی ہے کہ ایمان والوں تم کسی کو اپنے سوا رازدار مت بناؤ، دلی دوست مت بناؤ؟ یہ کیوں کہا گیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج سے یہودیوں کی پرانی دوستی تھی، جب اوس اور خزرج ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ابھی نہیں ہوئی تھی، دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ اوس و خزرج جو مدینہ کے قبیلے تھے اور یہودی، ان دونوں سے بہت دوستانہ تھا۔ جب اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہو گئے تو یہودیوں سے ان کی جو دوستی تھی، رکھ رکھاؤ تھا، ربط و تعلق تھا، وہ باقی رہا۔ دوستی چونکہ تھی،
یہودیوں نے اس دوستی کا، پرانی دوستی کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کیا اپنی عادت کے مطابق۔ ان کی شرارت یہ تھی وہ یہ کہ وہ مسلمانوں سے ان کے راز کی باتیں لیتے تھے اور بظاہر اپنے مسلمان ہونے اور مسلمانوں سے محبت کا واویلا مچاتے تھے، لیکن اندرونی طور پر ان کو مسلمانوں سے اور اسلام سے گہری دشمنی تھی۔ اور کچھ مسلمان اوس و خزرج کے سادے سیدھے انداز میں کچھ باتیں ایسی جو انہیں کہنی نہیں چاہیے تھی وہ کہہ دیتے تھے، اور اس کا اثر اسلام اور مسلمانوں پر پڑتا تھا۔ ظاہر ہے کہ تکلیف ہوتی تھی اسلام اور مسلمانوں کے لیے، یہ خطرے کی بات تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حقیقت بتلا دی ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے سوا دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں ان سے دلی دوستی مت کرو، اپنا رازدار ان کو مت بناؤ۔ دوستی اپنی جگہ چاہیے، ٹھیک ہے تمہارے تعلقات اپنے ہیں، پرانے ہیں، تم ان کے ساتھ کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو، احسان کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ بعض مرتبہ مصلحت کے پیش نظر اس میں کچھ حدود قائم کرنے پڑتے ہیں تاکہ دشمن کی دشمنی سے اور اس کے بغض سے کسی قسم کا کوئی نقصان مسلمانوں کو نہ ہو۔ یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں، مسلمان اس زمانے میں کے اندر بھی کچھ حالات کبھی پیدا ہو جاتے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگوں کے درمیان، دوسرے مذاہب کے افراد سے، جیسے کہ ہم ہندوستان میں موجود ہیں تو ہمیں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنا چاہیے، اپنے اخلاق کا مظاہرہ ان کے ساتھ کرنا چاہیے، ان میں کوئی غریب ہے تو کھلانا پلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، یہ ساری چیزیں ظاہر بات ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ مگر بعض مرتبہ حالات بعض علاقوں کے اندر ایسی ہو جاتی ہیں کہ کچھ فرقہ پرست طاقتیں ہوتی ہیں جیسے کہ آج بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم جو ہے ایسی دوستی کریں کہ ہمارے اندر کے راز کی کچھ باتیں ایسی جو مناسب نہیں ہے کہ اس کو ان کے سامنے بیان کیا جائے، بعض مرتبہ اپنے دفاع کے لیے کچھ اہم امور ہوتے ہیں جس کو ظاہر نہیں کرنا پڑتا ہے، بھولے پن کے اندر کہیں ظاہر کر دیں، اس سے نقصان شدید ہوتا ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حدود بیان کی کہ دیکھو دلی دوستی بعض ان لوگوں سے مت کرو، ایسی دوستی دلی دوستی کے جس سے اپنے اندر کے راز ان کو بتلا دو، ظاہر ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے سلسلے میں یہ بات مسلمانوں کو بتلا دی کہ ان کی حالت کیا ہے، لا یعلونکم خبالا، یہ یہودی تم کو نقصان پہنچانے میں، برباد کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، کمی نہیں کریں گے۔ اور ان کی دوسری چیز یہ کہ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے، یہ چاہتے ہی ہے کہ تم کو تکلیف پہنچے، تم تکلیف میں پڑے رہو۔ اور ان کی زبانوں سے بغض تو ظاہر ہو چکا ہے، ان کے دلوں کے اندر کے کینے، لیکن جو زبان سے کہتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ان کے دلوں کے اندر بغض مسلمانوں سے اور اسلام سے کے سلسلے میں ہے۔ اسی لیے ہم کھلی کھلی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، تم اگر سمجھدار ہو تو اس پر عمل کرو۔ یہ کھلی کھلی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پس منظر میں بیان کی جو مدینہ منورہ کے اس وقت حالات تھے۔ اب بھی قیامت تک کے لیے بھی جب کبھی ایسے کبھی حالات پیدا ہو جائیں تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو ملت واحدہ ہونے کی حیثیت سے اس سلسلے میں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ غیر مسلموں کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہ، بالکل نہیں۔ جو رویہ، جو احسان، جو رواداری، جو مروت، جو محبت، جو حسن سلوک اور جو ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ ہے وہ سب کچھ کیا جائے گا۔ یہ آیت اس سے منع نہیں کر رہی ہے، یہ آیت مخصوص پس منظر میں جب حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو وہاں کچھ حدود ہوتے ہیں، ان کی رعایت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔